خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر گرامی اسلام کی طرف سے بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ اس مہینے میں فقراء اور مسکین کا خیال رکھنا ہے، روز قیامت کی بھوک اور پیاس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو روز قیامت کی بھوک اور پیاس اس وقت ختم ہو سکتا ہے، اس سے نجات مل سکتا ہے کہ دنیا میں فقراء اور مسکین کا جو خیال رکھے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی مہمانی ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، آگے فرماتے ہیں أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ نَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ۔ 11 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں یہ ایسا نہیں کہا ہے کہ آپ کے جو ہے انسان کی نفس جو ہے تسبیح شمار ہو، لیکن ماہ رمضان میں آپ کے سیکنڈ ثانیہ جو آپ کے نفس جو ہے تسبیح کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فیہ عبادہ، اس جو ہے ماہ مبارک میں انسان کا، مومن کا سو جانا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کسی کا سونا عبادت ہے تو جاگ کر کوئی عبادت کرے اس کی کیا عظمت ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، کسی 11 مہینے میں کسی معصوم سے یہ روایت نہیں ہے کہ آپ جو بھی عمل کرے مقبول ہے، قبول ہے، لیکن صرف ایک مہینہ ہے، اس میں یہ گارنٹی دے دیا ہے، کہا ہے کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس میں جو بھی اچھے اعمال انجام دیں گے وہ سب بارگاہ الہی میں قبول ہے، اور اجر بھی اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ جی آگے فرماتے ہیں وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے کی عظمت یہ ہے اس میں جو بھی آپ اچھے انسان جو ہے دعا مانگے ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتی، وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ ساری دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ دعاؤکم فیہ مستجاب۔ اور آگے فرماتے ہیں اس کے بعد اس میں صدق نیت سے فاصل اللہ ربکم بالنیات صادقہ، صدق نیت سے خدا کو پکارے، قلوب طاہرہ، قلب پاک ہونا چاہیے، البتہ صدق نیت پاک ہو، قلب پاکیزہ ہو، اور جو ہے تلاوت کتاب خدا ہو، اور جو ہے اس کے آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی اور بدبخت انسان وہ ہے جو اس مہینے میں اسے معاف نہ کیا جائے، یعنی اس کی مغفرت نہ ہو اس مہینے میں، اس سے بدبخت انسان کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اتنے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، نفس سانس تسبیح ہے، سونا عبادت ہے، قرآن کی ایک آیت تلاوت کریں گویا ایک قرآن مکمل ختم کرنے کا ثواب ہے اس مہینے میں۔ تو اتنے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی تلاش نہ کرے اور اس رحمت سے استفادہ نہ کرے تو اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اس مہینے میں اس کو معاف نہ ہو۔ تو بہت سی فضیلتیں اس مہینے میں بیان ہوا ہے اور بہت سی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے حاجی صاحب ایھا الناس، پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، خطبے میں بیان فرما رہے ہیں ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه قيل يا رسول الله فليس كلنا يقدر على ذلك فقال اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشربة من ماء۔ اے لوگو، پیغمبر نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کو افطار دے تو خداوند علی اعلیٰ اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس انسان کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک انسان کو آپ افطار کریں گے تو اس کی ثواب یہ ہے کہ گویا آپ نے ایک غلام کو آزاد کیا اور آپ کے گزشتہ گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس وقت لوگوں میں سے کسی نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی استطاعت نہیں ہے، تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا اپنے کو آتش جہنم سے بچاؤ، گویا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی اس حد تک مثلا تمہارے پاس نہیں ہے کہ اس حد تک تم فقیر ہو
کہ اپنے کو آتش جہنم سے بچاؤ گرچہ نصف خرما ہی کیوں نہ ہو، اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی نصف خرما کے ذریعے بھی کسی مومن کا افطار کرائیں تو اس صورت میں تمہیں یہ سارا اجر مل جائے گا۔ اور آگے فرماتے گرچہ ایک بوند پانی ہی سے کیوں نہ ہو، یا ایک بوند پانی سے یا نصف خرما سے بھی مثلا کسی کے افطار آپ کر سکتے ہیں تو اس میں اتنا اجر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جی فرمائیں۔ جی تو اس حد تک باعظمت مہینہ ہے، اس میں ہمسایوں کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ ایھا الناس، یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن کیا ہے معاشرت رکھیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور بہت سی اور بھی باتیں ہیں۔ اس میں سے ایک مہم جملہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام یہ خطبہ دے رہا ہے، اتنے میں امیر مومنان علی ابن ابی طالب نے رسول گرامی اسلام سے سوال کیا، اعلی امیر المؤمنین علیہ السلام فقمت فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ۔ سبحان پیغمبر گرامی اسلام سے جب امیر کائنات نے، مؤمنین کے امیر نے جب سوال کیا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل اس مہینے میں کون سا ہے، سب سے بیسٹ عمل کون سا ہے، تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا اے ابا الحسن، اے علی ابن ابی طالب، سب سے بہترین عمل جو ہے اس مہینہ میں کیا ہے؟ محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا جو ہے سب سے بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی انسان یہاں پر نہ کرنے کا حکم ہے، یعنی اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، نامحرم سے اپنے آنکھوں کو بچاؤ، حرام کھانوں سے بچاؤ، غلط جگہوں سے جانے کے لیے اپنے قدم کو روک کے رکھو، غلط سوچ سے اپنے آپ کو پرہیز کرو، کسی کی غیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، حرام چیزوں سے بچاؤ، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بہترین عمل اس مہینے میں۔ آغا صاحب بہت مہربانی، شکریہ، اچھا ہو گیا ہم ایک ہمارے محسن بھائی آ گئے ہیں تو ان سے جو ہے ہم